السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام قبول تو کر چکے ہیں پر اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو نماز تو نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو صدقہ خیرات نہیں کرتے، پیسہ بہت ہے، دولت کا انبار ہے، پر پریشان ہے بھئی کیوں صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو پیسہ کمانے کے لیے بڑے لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں پر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ سے نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑے عہدے کا ہے تو وہ ہمیں کامیابی کرے گا۔ نہیں، وہ اگر بڑے عہدے کا ہے تو اسے بڑے عہدے پہ اللہ نے پہنچایا ہے۔ اگر تم بڑے عہدہ چاہتے ہو، اگر تم اچھی جاب چاہتے ہو یا تم پیسہ چاہتے ہو تو تم اللہ سے مانگو نا، کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں وسیلہ ضرور ہو سکتا ہے، تم اللہ سے مانگو گے تو شاید وسیلہ وہ بن سکتا ہے، وہ شخص بن سکتا ہے، پر وہ آپ کو دے نہیں سکتا، دینے والا اللہ ہی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو امیر سے تو ہنس کر ملتے ہیں پر غریب سے ملتے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ امیر سے ہنس کے مل رہے ہیں، غریب سے ملتے ہوئے تکبر کر رہے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ امیر تو ہوتا ہی ہے غریب، سب سے زیادہ امیر غریب ہوتا ہے، لیکن پیسے سے نہیں، دل سے۔ اگر دل سے امیر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ پیسے سے امیر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دل سے تو امیر ہے نا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی یا اپنے بیٹے کی شادی کر دی، ہمیں نہیں بلایا۔ بھئی ہو سکتا ہے اس کی جیب نے اجازت نہیں دی ہو، اللہ جانے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کس طریقے سے کی ہو۔ آپ اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی، اس کا نکاح کر دیا، اس کی شادی کر دی، اس کی رخصتی کر دی، اسے بھیج دیا، لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ اور جن لوگوں کو بلا لو نا، اگر کسی طریقے سے ان کی جیب اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی سالوں والوں سے پیسے جمع کیے اپنی شادی کے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور ان کی جیب اجازت دے تو بلا لیں سب کو شادی میں، تو اگر 300 لوگوں کو بلاتے ہیں نا تو اس میں سے 50 لوگوں کا منہ بن جاتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمیں بلایا تھا، ہم سے آ کر نہیں ملا۔ ارے بھائی وہ تم سے آ کے نہیں ملا تو کیا ہوا؟ تم اس سے جا کے ملو، باقی 250 لوگوں سے تو وہ مل رہا ہے نا۔ نہیں ملا وہ آ کے، مصروف ہے، تو تم اس سے جا کے مل لو، بجائے اس کے کہ تم منہ بنا کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے کہتے ہیں کہ شادی میں نہیں بلایا، شادی میں بلایا تو ارے اگر تم سے بات نہیں کرنی ہوتی تو وہ تو شادی میں ہی نہیں بلاتے۔ صحیح ہے، اگر آپ کو احترام نہیں کرنی ہوتی، آپ کی عزت نہیں دینی ہوتی تو وہ شادی میں ہی نہ بلاتے۔ اب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی منگنی کر دی، ٹھیک ہے، بیٹی کی بات پکی کر دی، ہمیں نہیں بتایا۔ اب بات پکی کرنے پہ بھی کیا، اب گھر گھر جا کے سب کو بتائے؟ جو بڑے تھے ان کو بلایا تو ہے، اور اس پہ بھی اگر بڑے جو ہے چھوٹوں کے پاس چلے جائیں نا ان کو منانے کے لیے کہ ہاں ہم مانتے ہیں ہماری غلطی، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، تو معذرت کہتے ہیں نا، تو اس معذرت کو ماننے کے بجائے اور منہ بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی پریشانی سمجھیں، ان کی پریشانی سمجھیں اور ان کو دلاسا دیں اس چیز کا کہ چلے پریشان تھے، کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے، تو نہیں، اور ان سے منہ بنا لیتے ہیں۔ میرے سامنے کی بات ہے، بڑے جاتے ہیں چھوٹوں کے پاس، ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں بلا سکے ہم، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے ہم سے، یا ہماری رینج نہیں تھی، ہم اس لیے نہیں بلا سکے، تو وہ چھوٹے جو ہے نا تکبر آ جاتا ہے ان میں کہ اب ہمارے بڑے ہمیں منانے آ گئے، لو پھر تک میں ہر کسی کی بات نہیں کری، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، اگر 100% میں سے 80% اچھے ہوتے ہیں نا تو 20% ایسے ہوتے ہیں، اور 20% کبھی کبھار اچھا نکلتے ہیں تو 80% ایسے نکلتا ہے۔ تو خدا را رحم کرے ان لوگوں پر جو اللہ جانے اپنی بیٹیوں کی شادی کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگے، اسلام قبول کر چکے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نماز پڑھیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگے گی تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ دل سے مانگے نا، عبادت کرے نا دل سے، کیوں نہیں ملے گا؟ صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو پریشانیاں کیسے جائیں گی؟ پیسہ اتنا ہے یار، پریشان ہے، کیوں پریشان ہے بھائی؟ صدقہ خیرات نہیں کرتے، صدقہ پریشانی آنے سے پہلے کرنا چاہیے، لیکن صدقہ پریشانی آنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ میں سے کسی کو بھی میری بات بری لگ رہی ہو نا تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سخت اور یہ ایک کڑوا سچ جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو اگر ان میں سے بھی ایک کوئی آس پاس بھی آپ کے پاس کوئی شخص ہو نا تو اس کو یہ باتیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے نا کہ کوئی بندہ ایسا، آپ ایسے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے، آپ کے آس پاس کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، بجائے اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں شادی میں بلایا، تو جب آپ ان کو دیتے ہیں ان کے بھئی ہمسایہ، ان کے ساتھ میں جو بندہ بیٹھا ہے یا کوئی ہمسایہ یا کوئی فرینڈ یا کوئی رشتہ دار، ان کو جواب دے اسے تو میں شادی میں نہیں بلایا تھا، تم اس سے ملنے نہیں جانا۔ بھئی کیوں نہیں ملنے جانا؟ بلکہ آپ کو تو بولنا چاہیے اللہ جانے اس کی کیا پریشانی ہو، اس سے جا کر پوچھ لینا تم،
صحیح ہے. اور بلکہ آپ کو تو بولنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم حاضر ہیں، جیسے بھی ہیں ہم حاضر ہیں. میں اپنے ریلیٹیوس کی بات بتاؤں، اپنے ریلیٹیوس کی اور کسی کی نہیں. میں بھی کوئی وہ ہر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. میں بتا رہی ہوں نا میں کہ ایک بڑے کے گھر میں تھی، ایک بڑی تھی اور ان کی بچے کی منگنی تھی، تو انہوں نے بھائی جو بڑے تھے ان کو بلا لیا. اب جو چھوٹے تھے وہ منہ بنا کے بیٹھ گئے کہ ہمیں نہیں بلایا، جبکہ وہ ان کے گھر پر گئی انہیں منانے کے لیے کہ ٹھیک ہے دیکھو ہماری یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، ہمیں نہیں بلا سکے. تو وہ بات سمجھنے کے بجائے وہ اس تکبر میں آ گیا کہ ہمارے وہ میرے سامنے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آئی ہیں. کہ مطلب ان کے گھر میں سے جو چھوٹا تھا اس میں اتنی بھی وہ نہیں تھی کہ کوئی بندہ آپ کے گھر سے جا رہا ہے. میری مما نے تو مجھے یہ سکھایا ہے، میری جو تربیت ہوئی وہ اس حساب سے یہ کہ آپ کے گیٹ پر اگر دشمن بھی آئے نا تو اسے گھر میں بلاؤ، گھر میں بٹھا لو، پانی کا پوچھو. تو پھر وہ کیسے لوگ ہیں؟ میری بات بری لگی ہو تو معذرت، میری کوئی بھی بات بری لگی ہو نا تو میں تہ دل سے معافی چاہتی ہوں، معذرت کرتی ہوں. لیکن ہمارا فرض ہے کہ یہ ساری باتیں ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. Thank you for watching. Allah Hafiz.